لیکن ستم ظریفی دنیا کی یہ ہے، دکھ کا مقام یہ ہے کہ ایک بار 12 ربیع الاول کے دن نریندر مودی نے سپریم کورٹ آف انڈیا سے 12 ربیع الاول کو 3 سال پہلے یہ اناؤنس کروایا کہ بابری مسجد والی جگہ پہ اب رام مندر بنایا جائے گا۔ اس وقت بھی تمام اقوام عالم کے جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے مذمت کی تھی۔ آج بھی سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن جب قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کا فعل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا سپوکس پرسن اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی ریاست کی سپانسرشپ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ وہاں کے امت مسلمہ ہم مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کر رہا ہوں، وزیر اعظم بھی مذمت کر رہا ہے، میں بھی ٹویٹ کر رہا ہوں، وزیر اعظم بھی ٹویٹ کر رہا ہے، میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں، وزیر اعظم بھی نعرہ لگا رہا ہے۔ then what is the difference between me and وزیر اعظم؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ پریکٹیکل سٹیپس کہاں پہ؟ کیا ابھی تک OIC کو ایک لیٹر بھی لکھا گیا کہ تمام مسلمان ممالک کا سربراہان کا اجلاس کال آن کیا جائے اور اس پر متفقہ طور پہ امت مسلمہ اپنا فیصلہ سنائے؟ کیا ابھی تک اس طرح ہوا؟ کسی ایک مسلم ملک نے اس طرح کیا؟ پاکستان تو ہمیشہ پہل کر، لیکن ہمیں مزید توقعات۔ کیا اقوام متحدہ نے اس پر نوٹس لیا اور کہا کہ جناب سویڈن کے ساتھ تمام تر تعلقات کو ختم کیا جائے؟ یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد ہیومن رائٹس کی NGOs کہاں مری پڑی ہیں جو کہتی ہے جناب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ 200 کروڑ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، 200 کروڑ، 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی NGOs کہاں پر ہیں؟ انسانی حقوق کے علم بردار کہاں پہ ہیں؟ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، بہت اچھی بات ہے، کہاں پہ مر گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ 2 ارب مسلمان چیخ کے کہہ رہے کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ آج بات سمجھ جانا چاہیے کہ آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس پر یہ امت غیرت نہیں کھاتی تو کل کو یہ دوبارہ جس طرح عراق میں آپ کے گھروں میں آ کے دستک دی گئی، لبنان میں دی گئی، سیریا میں دی گئی، افغانستان میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، فلسطین میں حیفا کے بازاروں میں ہماری بیٹی جب سکول یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے، کالج جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر سے عبایا دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ پھر بات پاکستان تک آ جائے گی، یہ پھر بات ان ممالک تک آ جائے گی، یہ سعودیہ تک بھی جائے گی، یہ پھر ترکیہ تک بھی جائے گی۔ آج اگر ہم لوگ اس معاملے پہ غیرت نہیں کھاتے تو پھر بھول جائیں کہ جناب ہمارے لیے آگے کچھ ہوگا۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، PDM جماعتیں حکومت میں ہیں، آپ اس جماعتوں کے اس الائنس کے سربراہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین بھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کی بات کی ہے۔ مولانا صاحب اب آپ کی حکومت بھی مذمت اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی کی حکومتیں مذمت کرتی تھیں، اور آپ ان پہ لیبل لگایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، عملی اقدامات کب لیے جائیں گے؟ کب سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں آج یہ اس چیز پہ قوم کو نہ ڈرامے لگائے جائیں، اس کے سامنے اسے دھوکے میں نہ رکھا جائے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ماضی میں فرانس میں گستاخی ہوئی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا 2-4 مہینے، کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہالینڈ میں گستاخی ہوئی 2-4 مہینے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر لیا، کیا ہوگا؟ متفقہ طور پہ پوری امت کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ یار پیوٹن جیسا آدمی رشین پریزیڈنٹ اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے سویڈن کو شٹ اپ کال دے رہا ہے، ہم مسلمان کہاں مرے ہوئے؟ جب وہ یہاں تک آ سکتا ہے، چین ابھی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، روس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لابیز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ جناب اب متفقہ طور پہ سویڈن کی جو اقوام متحدہ کی رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ یہ انتہا پسندی، اشتعال انگیزی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر تو میں کہتا ہوں ریاست پاکستان سے کہ آپ کی مجبوری بھی نہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جو وہاں پہ مزدوری کر، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جن کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کے بزنسز ہیں وہاں پہ، باقی ممالک میں تو ہیں، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ریاست کی بہت بڑی مجبوری ہے۔ ادھر تو مجبوری والا چکر بھی نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پاکستان کو پہل کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہاں ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایران بنا آریان نسل کی بنیاد پہ، سعودیہ بنا شاہ سعود کی بادشاہت کی بنیاد پہ، آذربائیجان بنا آذری نسل کی بنیاد پہ، ترکی اور ترکمانستان بنا ترک نسل کی بنیاد پہ، پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ۔ وی آر ریسپانسبل کہ ہم لوگ اٹھیں اور ہم لوگ سٹینڈ لیں، ہم لوگ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم غریب ہیں، مقروض ہیں،
بغیرت نہیں. ہم لوگ اپنا ایک مقام رکھیں. فائنینشیل ایشوز ہیں, قرضے ہیں. پشتوں کی مثال ہے, غریب کو خدا پیدا کرے, خو بغیرت اچھا کرے. دیر از ہیل لاٹ آف ڈفرنس بٹوین اے غریب اینڈ اے بغیرت. ہم غریب ہیں, مقروض ہیں, بغیرت نہیں ہے. آج یہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے میرے صحافی بھائیوں, میری بہنوں. آج یہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے, ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. آج فلسطین کی بہنیں ہمیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ کدھر گئے محمد بن قاسم کے جو وارث بنے پھرتے تھے, ایوبی کے وارث بنے پھرتے تھے. آج کشمیر کی بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں. ہم انہیں کیا کہیں کہ یہاں قرآن جلایا جا رہا ہے اور ہمارا وزیر اعظم اور باقی اسلامی ممالک کے وزراء اعظم اور صدر مملکت اور بادشاہت جو قائم ہے وہ بھی مذمت کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, ہم بھی ٹویٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ مذمت میں کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں. میرے پاس ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہے. میں نکلوں گا سڑک پہ, احتجاج کروں گا, نعرہ لگاؤں گا, زندہ باد مرد آباد کروں گا, سڑک بند کر دوں گا, دھرنا دے دوں گا, مر جاؤں گا. کیا کر سکتے؟ یہ تو میرا کام ہے مذمت کرنا. حکومت بھی مذمت کرے تو پیچھے رہ کیا جاتا؟ مجھے بتائیں نا, وزیر اعظم نے مذمت کر لی, اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے کئیوں نے مذمت کر دی. کیا وہ بندہ ابھی تک اریسٹ ہو کے اس کے کوئی پھانسی کے آرڈرز جاری ہوئے؟ اس کی صحت پہ فرق پڑا؟ نہیں پڑا. جب ہماری مذمتوں سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کے وزیر اعظم صاحب آپ کی مذمت سے بھی فرق نہیں پڑتا, تو پھر آپ میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے, تو پھر آپ اس کرسی پہ کیوں بیٹھے؟ مجھے آج کہنے دیجئے, کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں, یہ دیس کے غدار ہیں, مر کیوں نہیں جاتے؟ کب جا کے ہم اکٹھے, کب جا کے ہماری غیرت کو جوش آئے؟ اگر آج بھی نہ آئے. دور ہوتا تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے اور لشکر تیار رکھو. اگر یہ معذرت خواہ نہیں ہوتے, سلطان عبدالحمید غازی کی ایگزامپل لے, انہیں کہا گیا کہ ساری ریاست کے قرضے اتار دیں گے. ریاست ڈوب رہی تھی قرضوں. آپ اسرائیل کی اسٹیٹ کو تسلیم کر لیں, ہمیں کچھ جگہ دے دیں. انہوں نے کہا میں ساری زندگی گھاس کھا لوں گا, مر لوں گا, یہ کام نہیں کروں. اور آج میڈیا پہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈائریکٹلی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر بھی لیں. بڑے بڑے تجزیہ نگار آ کے کہہ دیتے, بڑے بڑے ریٹائرڈ حضرات آ کے کہہ دیتے کہ کر بھی لے تو کیا ہے, اکنامکلی فائنینشلی تو ہم بڑے کمزور ہو گئے. میں آج اس چیز کو بھی کور کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل کو ایکسیپٹ اگر کرنا ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی. پاکستان نظریاتی پارٹی کا جب تک آخری کارکن زندہ ہے, پاکستان کی ریاست کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ہم لوگ مرتے مر جائیں گے, لیکن فلسطینیوں کے خون کا کبھی سودا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اس وقت میں پوری امت سے کہتا ہوں, میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے, ہماری اس پوری پریس کانفرنس کو اپنی اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کریں. اوورسیز پاکستانی جو گریس میں ہے, جو چین میں ہے, جو امریکہ میں ہے, جو روس میں ہے, جو ایران میں ہے, اسے ٹرانسلیٹ کریں. جس ملک میں بھی آپ لوگ اس زبانوں میں ٹرانسلیٹ کریں. پوری امت کو بولیں کہ نکلے, اور سب سے بڑے لیول کا احتجاج امریکہ اور برطانیہ میں ہو. انہیں بھی پتہ چلے کہ پوری امت ایک ہے, چاہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے, چاہے کسی کا تعلق پاکستان سے ہے. اور وہاں پر میں پاکستانیوں کو, ہندوستانیوں کو, بنگالیوں کو, ملیشینز کو ایک پلیٹ فارم پہ, ایک پیج پہ دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا کو یہ واضح پیغام جانا چاہیے کہ دنیا کا مسلمان پھر ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے ایک پیج پہ اکٹھا ہو جاتا ہے جب حرمت قرآن کی بات آتی ہے اور جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال؟ پہلے بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ دکھ کہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب جو کہتا ہے کہ if you have killed a single human being it means you have killed the entire humanity. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا. ایک مذہب. میں جب جیل میں تھا میں نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا تھا اور میں بڑا اسے ایڈمائر کرتا ہوں کہ اس نے کالے گورے کی تفریق کو ختم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. دنیا کے سارے مسلمان قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن شاید اقوام عالم یہ بھول چکے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ بلال اٹھو اور کعبے کی چھت میں جا کے اذان دو, تو اس دن کالے گورے کا فرق بھی مٹ گیا تھا, نسل اور نسب کا اور ہر قسم کے حزب کا, قوم, خطے, قبیلے کا فرق مٹ چکا تھا. یہ اسلام تھا جس نے آ کے خواتین کو ان کے رائٹس دیے, کہا کہ آپ اپنے جو ہے 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں اور ان کی صحیح تربیت کی جائے. تو بروز حشر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جس طرح 2 انگلی ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی. ماں جس کا احترام نہیں ہوتا تھا پہلے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیروں تلے جنت رکھ.